اہل بیت میں دونوں کا نوکر ہوں۔ خدا کے پاک پیغمبر جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کیسے اندازہ لگے گا کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے؟ رحمت والے نبی نے یوں نہیں فرمایا تمہارے نفل و نوافل کی کیا ترتیب ہے، آپ نے یوں نہیں فرمایا تسبیحات اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہو، تیسرا کلمہ کتنا پڑھتے ہو، درود شریف کتنا پڑھتے ہو، آپ نے یوں نہیں فرمایا دسترخوان تمہارا کتنا لمبا لگتا ہے، رحمت والے نبی نے یوں نہیں فرمایا اللہ اکبر سچ کتنا بولتے ہو، وعدے کو کتنا پورا کرتے ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارے سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر کے اندر باپ ہے کہ جی یا رسول اللہ؟ فرمایا اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے ہنسنے لگتا ہے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے راضی ہے، اگر تیرا باپ تیری جوانی کو دیکھ کے رونے لگ جائے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا۔ اب جاؤ اپنے گھروں میں جا کے دیکھو اپنے بچوں کی حالت، بالوں کی بے ترتیب، داڑھی کی بے ترتیب، یہودیوں کی طرح چونچ سے کے نکال رکھی ہے۔ نائیوں کا بھی خدا انہیں ہدایت دے، ورنہ ہدایت نہ دے تو اللہ انہیں کوئی اور کام دے دے تو اللہ کے بندوں ساری داڑھیاں سے چھین چھون دیتے ہو، اتنی سی چونچ سے نکال کے کہتے ہیں سنت کے مطابق، شرم نہیں آتی؟ کمیز گوٹوں سے اونچی ہو جائے، کمیز نہیں پہنتا، شلوار میرے عزیزو استری اس کی بے ترتیب ہو، شلوار نہیں پہنتا، جوتا بغیر پالش کے نہیں پہنتا۔ اللہ اکبر تجھے جوتے کا معیار ہے، سیرت صورت اپنانے میں تجھے آمنہ کلال کی زندگی کا معیار کیوں نہیں آتا ہے؟ گرمی کے موسم میں کوئی 3 جوڑے سلواوے گا، عید الفطر میں کسی نے ٹرو مرو کے 4 جوڑے سلوائے، کسی نے بقرہ عید کے 3 دن کے علیحدہ کاٹن کے کھدر کے جوڑے سلوائے۔ سینے والے بھی غلام رسول ہیں، سلوانے والے بھی غلام رسول ہیں، کپڑے کو میرے عزیزو شیلنگ کرنے والے بھی غلام رسول ہیں، جن دکانوں سے کپڑا لے کے آئے وہ بھی غلام رسول ہیں، دکانوں پر ملازمت کرنے والے ملازم بھی غلام رسول ہیں، دھاگا نلکی بیچنے والے غلام رسول ہیں، بٹن میرے عزیزو بنانے والے غلام رسول ہیں، کاج بٹن کرنے والے غلام رسول ہیں۔ لیکن ہائری میری بدنصیبی کسی کو اتنا نہیں پتا ہم غلام رسول ہیں، ہمارا آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا ہوا کرتا تھا؟ ہے پتا تو کھڑے ہو کے بتاؤ وہ کا لباس کیسا تھا؟ آج میرے عزیزوں کوئی کپڑوں کے رنگ کو بدلے گا، کہتے شرم نہیں آتی یہ کپڑے تُو نے کیوں پہن لیے؟ کہ ابا جی میں فلانا نہیں ہوں بلکہ میں نے مذاق میں کپڑے پہن لیے، میں نے شوقیہ رنگ میں ایسے کپڑے رنگ پہن لیے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اگر بیٹے کا کالے رنگ کا جوڑا باپ سے برداشت نہیں ہوتا تو بغیر سنت کے زندگی گزارنا خداوند عالم سے برداشت کوئی نہیں ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں رگڑا مل جاوے گا، کہیں نہ کہیں خدا کی پکڑ میں آؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منہ موڑو گے۔ ہر سال مجمع میں آتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں اوے لوگوں کالر والا لباس نہ پہنو، بین والا لباس پہنو، مغزی والا لباس پہنو۔ کالر والا لباس عیسائیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی علامت ہے، یہ بین والا لباس ہے، مغزی گلا گول گلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ کوشش کیا کرو اپنے دامن کو اپنے گھیرے کو گول نہ کیا کرو بلکہ چکور کیا کرو۔ کربلا کے میدان میں میرے عزیزو شہید کربلا قرآن سناتا نظر آیا، رب کعبہ کی قسم امید ہے اللہ کے بندوں کرم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اس کے کرتے کا میرے عزیزو گھور گراؤ جو ایسا تھا، اللہ اکبر چکور دامن پہنا ہوا تھا، سنت کے مطابق تھا، اور میرے عزیزو جو قرآن بچاتے بچاتے دنیا سے چلا گیا، بیجے کی اینی پہ شہادت کا جام نوش کر کے چلا گیا، وہ نانے کے دین سے نانے کی سیرت سے کیسے منہ موڑے گا؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج سے واپس آئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں اپنی سواری کو ایک جگہ روکتے ہیں اور سواری سے اترے، اپنے خادم سے کہہ دیا کہ پانی کا برتن لے کے آ جا، پانی کا لوٹا لے کے آ جا۔ آپ کا خادم پانی کا لوٹا پانی کا برتن لے کے آ گیا۔ آپ سواری سے دور چلے گئے، اپنے غلام کی نظروں سے دور چلے گئے، غلام آپ کو یوں جھاتی مار کے دیکھنے لگا، میرا آقا کہاں چلا گیا؟ آپ نے کوٹ کے اندر بیٹھ کر اس انداز سے جیسے بندہ کوئی پیشاب پخانا
بہانا کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر بیٹھے, پھر آپ لوٹے کا پانی لے کے اسی طرح آ گئے اور آپ کی آنسو چہرے پہ گر رہے تھے, آنکھیں مبارک آپ کی لال ہو گئی تھی. خادم نے لوٹے کی طرف دیکھا, پانی میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں آئی, پانی میں قطرے کی کمی نہیں آئی, ہاتھ گلے نہ ہوئے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا امیر عبداللہ بن مسعود کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ استنجا کر کے نہیں آئے, پانی کے لوٹے میں کمی نہیں آئی. اللہ اکبر. کیا وٹوانی کر کے آ گئے, کہ آپ نے روڑا پتھر استعمال کیا. کہنے لگے خدا کی قسم نہ مجھے پیشاب آ رہا تھا نہ مجھے پخانہ آ رہا تھا, بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس سفر پر اس رستے سے گزرے تھے. خدا کے پیغمبر کو پیشاب کی حاجت ہو گئی. پاک پیغمبر نے سواری یہاں روکی, اس جگہ جب میں بیٹھا تھا اللہ کا پیغمبر قضائے حاجت کے لیے چلا گیا. وہ کہ مجھے پیشاب نہیں آ رہا تھا, بلکہ میں اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا کہ اس رستے کا طریقہ بھی امام الانبیاء کا قیامت کی صبح تک زندہ ہو جائے. ہمیں بھی کبھی یاد آیا کہ اللہ کے نبی کا یہاں طریقہ کیسا ہے؟ دبی جا رہے ہیں, یہ کافر, یہ مسلمان, یہ کافر, یہ مسلمان. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. کون زینب؟ اجڑی زینب, ام المصائب زینب. اتنا بڑا کتبہ لگا اماں زینب کی قبر پر, ام المصائب, مصیبتوں کی ماں. سیت پور کے قبرستان میں صبح لوگ جاویں گے, کوئی گلاب کے پھول کی پتیاں لے کے جاوے گا, کوئی نمک پارے شکر پارے لے کے جائے گا, کوئی لکتی دانہ لے کے جائے گا, کوئی مکھانے پتاسا لے کے جاوے گا, کوئی رنگ برنگی پھولیاں لے کے جاوے گا. رب اکبر کی قسم ہے, ایک تھیلی کے اندر پھول ہوں گے, 2 تھیلیوں میں پھول ہوں گے. مٹھی بھر کے اس قبر پہ ڈال لے گا, مٹھی بھر کے دوسری قبر پہ پاوے گا, پھر تیسری قبر پہ ڈال لے گا. میں نے پوچھا تیرے 4 ابا تھے؟ کہا نہیں. میں نے کہا تیری 5 امیاں تھی؟ کہا نہیں. میں نے کہا پھر 6 قبروں پہ پھول کی پتیاں کیوں ڈال کے آیا؟ کہنے لگا یہ ابو کی قبر ہے, یہ امی کی قبر ہے, یہ دادے کی قبر ہے, یہ نانی کی قبر ہے, یہ پھپھی کی قبر ہے. ایک آتا میں نے باؤنڈری کا بنوا دیا, اس پاس سے یہ خالی جگہ ہے, میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہے. اوے لوگوں, رشتہ دار کے ساتھ رہ رہا ہے, علاقے میں مکان لیں گے یا ہماری برادری رہتی ہے یا ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں. پھپھی کا مکان سامنے ہے, ماموں کا مکان سامنے ہے. تم زندوں میں بھی رشتہ دار بن کے رہے, مرنے کے بعد بھی رشتہ داروں میں دفن ہوئے. مدینے والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مدینے والوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کی قسم جب زندہ تھے تب بھی علیحدہ تھے, مرنے کے بعد بھی قبریں علیحدہ بنی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مجھے جا کے بیٹھنا ہوا. میرے دائیں بائیں دیکھا, مجھے ماں فاطمہ نظر نہیں آئی, مجھے ابا علی نظر نہ آیا, مجھے بھائی حسن محسن حسین نظر نہ آیا. میں نے پھر کہہ ہی دیا, میں نے کہا اے بی بی زینب اللہ اکبر, میرے پاکستان میں تو احاطہ بنا ہوتا ہے, ایک جگہ 6 قبروں کا منظر نظر آتا ہے, فلانا بل فلانا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. بتا جدائیں کیوں پڑ گئی؟ کوئی جائیداد کا تنازع تھا, جدائیں کیوں پڑ گئی؟ کوئی وراثت کا تنازع تھا, جدائیں کیوں پڑ گئی؟ رشتہ داری میں تعلق خراب ہو گئے تھے. بھائی زینب کی قبر سے لگتا رونے کی آواز آئی. کہنے لگی او لوگوں, تم مرنے کے بعد بھی اکٹھے رہے, ہم تو زندہ ہی علیحدہ ہو گئے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ پوچھ میری نانی کہاں ہے؟ میں نے کہا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. کہنے لگی وہ مکے میں سو رہی ہے. میں نے کہا تیرا نانا کا مدینے میں سو رہا ہے. میں نے کہا تیری اماں کا جنت البقیع میں سو رہی ہے. میں نے کہا تیرا ابا کا وہ کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ کوفے میں سو رہا ہے. میں نے کہا تیرا بھائی کا, کہنے لگے 72 شہیدوں کا وارث کربلا کے میدان میں اکیلا سو رہا. ان سے خدا بھی پوچھے گا تمہارے میں جدائیاں کیوں پڑی تھی؟ کیا زینب کے ارمان ہوں گے؟ الہی میری قبر کو سنبھالنے کون آئے گا؟ میری قبر پر فاتحہ پڑھنے کون آئے گا؟ مجھے خراج عقیدت پیش کرنے کون آئے گا؟ رب کعبہ کی قسم, انسانوں کی تو دور کی بات ہے, اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی. تمہیں مجھے اندازہ ہی کوئی نہیں. میں پاکستان سے 3.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اماں کی قبر کی حاضری کر کے آیا. اور میں عبداللہ تو آنا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, لاکھوں فرشتہ صبح آتا ہے, لاکھوں فرشتہ محمد کی دی پر زینب پر سلام پڑھنے شام کو آ جاتا. ان کے گلے کرتے ہو, ان کی چادروں کو بے چادر کر کے تم کام کرتے ہو, تمہیں مرنا نہیں ہے.
میں نے کہا بی بی زینب اللہ اکبر، کہاں مدینہ، کہاں ملک شام ہے، کہاں پاکستان ہے؟ کراچی سے مسلسل 5 گھنٹے جہاز چلتا رہا، پھر ملک شام کے ایئرپورٹ پہ جا کے اترا، وہاں سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر میرے عزیزو بی بی کا روزہ آیا، بی بی کی قبر آئی، رب کعبہ کی قسم میں نے کہا اے زینب اللہ اکبر اکیلی یہاں آ کے رہنے لگی، بتا تیرا پردہ کیسے بچا، بتا تیری چادر کیسے بچی، بتا اماں جان تیری پاکیزگی کیسے بچی؟ کہہ لگے او لوگو تم نے 4 بھائیوں میں بیٹھ کر میری دھیوں نے پردہ اجاڑ دیا، میں نے اکیلی زندگی گزار کر محمد کا دیا وہ پردہ سنبھال لیا۔ تیرے گھر میں تیرا ماما، تیرے گھر میں تیرا دادا، تیرے گھر میں تیری نانی، تیرے گھر میں تیری دادی امی جان ہے، آئے اللہ اکبر تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ اے لوگو تم گھر کے 75 افراد ہو کر، تم گھر کے 10 افراد ہو کر، قوم قبیلے والے ہو کر، برادری والے ہو کر تم اپنی بچیوں کا پردہ نہ سنبھال سکے، میرا اکیلا بھائی نیزے گینی پہ چڑھ کر قرآن بھی بچا گیا، محمد کا دیا ہوا پردہ بھی بچا کے چلا گیا۔ میں اماں زینب کی قبر کے پاس منہ موڑ کے بیٹھ گیا، میں اوٹ کر کے بیٹھ گیا، میں نے ماں کی قبر کے چہرے، ماں کی قبر کا چہرہ نہ دیکھا، اماں کی قبر کے اندر میں نے جھانک کے نہ دیکھا کہ چاندی کی بنی ہوئی کہ سونے کی بنی ہوئی، میری گھر والی اشاروں سے مجھے بلاتی رہی، میں نے کہا یہاں میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری بھی کہنے لگے آ جاؤ، میں نے کہا آپ میرے پیر و مرشد ہو، آپ میرے روحانی باپ ہو، آپ سے مجھے خلافت ملی، اجازت ملی ہے، آپ سے میں مجاز ہوا پیری مریدی کرنے کی، مجھے آپ کے ساتھ بڑوں کے ساتھ مجھے اللہ نے اجازت عطا فرما دی، لیکن پیر صاحب میرا حکم ہے تو قبر پہ جاؤں گا، اگر تیرا مشہور ہے تو کملی والے نے اختیار دیا، مانو یا نہ مانو میرا اختیار ہے۔ کہنے لگے عبدالحنان اتنا سفر کر کے آئے ہو، اس انداز میں کبھی ویل چیئر پہ بیٹھ کر، کبھی 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کے آئے ہو، اماں کی قبر پر جاتے کیوں نہیں؟ خدا کی قسم میری کوک نکلی، رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی، میں نے کہا دل تو بڑا کرتا ہے ماں کو جا کے دکھڑے سنا کے ہو، لیکن وہ پردے دار عورت سو رہی ہے، میرے پاس نکاح کوئی نہیں، میرے پاس حیا کوئی نہیں، یا تو حیا چلے گی، یا تو نکاح چلے گی، یا تو غیرت ایمانی چلے گی، اللہ اکبر مولانا، یا وہ پاک عورت سو رہی ہے جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی ٹینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا دیا۔ پھر میں نے کہا ایک اور بات ہے، کوئی کسی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے، پوچھتا ہے کیا حال ہے، پیچھے والوں کا کیا حال ہے؟ میں ماں زینب کی قبر پہ حاضر ہوا، میری ماں زینب نے پوچھ لیا بتا دھیوں کا کیا حال ہے، بیوی کا کیا حال ہے، ماں کا کیا حال ہے؟ میں کیا بتاؤں گا، اس نے تیرا پردہ قبول نہ کیا، اس نے تیری غیرت قبول نہ کی۔ اللہ اکبر، محمد کی دھی کے سر سے دوپٹہ اترے سورج بادلوں کے اندر چھپ جائے، میری دھی کا تو سر ہی اتر گیا، غیرت ہی اتر گئی، برقع ہی اتر گیا۔ وہ لوگوں بیٹی باپ سے کہتی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی، بیوی شوہر سے کہتی ہے میں برقع نہیں پہنوں گی، پوتی دادے سے کہتی برقع نہیں پہنوں گی۔ آؤ میرا عزیزو اپنے غیرت ایمانی کا تقاضا بتاؤ کہ بیٹی پیسے میں نے تجھے دیے، 500 کا نوٹ بیٹے میں نے تجھے دیا، مجھے حق ہے میں تیرے سے پوچھوں 500 روپیہ کہاں چلا گیا، لیکن پردہ میں نے نہیں دیا، پردہ تو تجھے محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، پردہ تو عمر کھینچ کے لے کے آیا، پردہ تو عمر کی غیرت لے کے آئی ہے۔ اگر پیسے کا حساب دوں گا تو پیسہ دوں گا، پیسہ دوں گا تو پیسے کا حساب میں لگ سکتا ہوں، لیکن پردہ اتارنے چڑھانے کا حساب میں نہیں لینا، بلکہ محمد کے عمر کو جواب دینا پڑے گا، قبلی والے کو جواب دینا پڑے گا۔ اتنا پکا آرڈر، جس آرڈر کو اللہ نے ایک معیار بنا کر قرآن میں قیامت کی صبح تک رکھ دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اندھی ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، لنگڑی ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، اپاہج ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، رنگ کی کالی ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، بے سری ہے تو پردہ کرنا پڑے گا، آنکھوں سے اندھی ہے تو پردہ کرنا پڑے گا۔ جس عورت کے نام کے ساتھ عورت لکھ دیا گیا، جس جلد کے نام کے ساتھ، جس جنس کے نام کے ساتھ عورت لکھ دی گیا، خدا پاک کی قسم روٹی کھائے یا نہ کھائے پرواہ کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن اس سے پردے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کرے میری آواز وہاں بھی چلی جائے، یہاں بھی چلی جائے، لیکن جب وہاں سے اٹھنے لگے
حضرت پیر محمد شاہ یوں کر کے مڑ کے دیکھ رہے تھے. میں نے زندگی کے اندر اتنا پیر صاحب کو روتے نہیں دیکھا جتنا وہاں دیکھا, اور ان کو دیکھ کے سارے رونے لگ گئے. میں نے کہا حضرت جی کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے مولانا آپ نے آواز سنی؟ میں نے کہا نہیں. اللہ اکبر. کہنے لگے یہاں کی آواز اب سنو تو صحیح, کوئی بول کے بتا رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا پیر جی کیا بتلا رہا ہے؟ کہنے لگے یہ عورت کہہ رہی ہے جاؤ پاکستان میں میرا نام لینے والی زینب سے کہہ دینا, میری بہن کا نام رکھنے والی رقیہ سے کہہ دینا, میری نانی کا نام رکھنے والی عائشہ سے کہہ دینا, فاطمہ سے کہہ دینا, جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارے گھروں کو تالے لگ گئے, تم نے اس پردے کو اجاڑنے کے لیے کتنے دن میں دینار اور ڈالر کا سودا کر لیا. سوچو تو صحیح یار, زندگی کیسی ہوگی. سلمی صاحب مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جانے کا اتفاق ہو گیا, خاص پاک علی کا گھر. اللہ کتنا ہوگا اس دیوار سے لے کر یہاں تک, بس اتنا. اسی طرح آج بھی حضرت علی کی مسجد, جہاں مسجد کوفہ کی مسجد میں بیٹھے نوافل پڑھے. ادھر میں نے جاگ کے دیکھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئی. ادھر میں نے دیکھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نظر آئی. ادھر میں نے سامنے جھانک کے دیکھا مصلی علی نظر آیا کہ نماز کی حالت میں جہاں پہ ضرب لگی تھی. اللہ اکبر. جب نماز سے فارغ ہوئے ہماری فلائٹ میں میرا عزیز و دیر تھے, ہم نے قطر اور دوحہ آنا تھا. وہاں کے مندوب کہنے لگے مولانا آئے ہو تو نصیبوں سے آئے ہو, کیا پتا زندگی آپ کو دوبارہ لائے یا نہ لائے. مولانا سامنے حضرت علی کا مکان ہے, 2 قدم پیدل چلنا پڑے گا. میں نے کہا اللہ کی قسم سر کے بل جاؤں گا. اللہ اکبر. میں کیوں نہ جاؤں وزیروں کے دروازے پر, امیروں کے دروازے پہ جاتا تھکتا کوئی نہیں, اس دروازے پر تو دوڑ کے جاؤں گا جہاں محمد کا داماد آرام فرما رہا ہے. اللہ اکبر. محمد کے نواسے بچڑے آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. عشق مجھے وہاں کھینچ کے لے گیا, پسینہ پسین تو میں ہو گیا. گھر والی میرے ساتھ تھی, اندر ہم داخل ہوئے. میرے عزیزو ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے چھوٹا سا کمرہ حضرت حسن حسین کا ہے. میں نے کہا کہ کیا ہے؟ کہ ایک چھوٹا سا کمرہ سیدہ زینب کا ہے, ایک تیسرا کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا کمرہ ہے, سامنے حضرت عباس کا کمرہ تھا, حضرت علی کی دوسری بیوی ام المنین کا کمرہ تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمرہ تھا, حضرت محسن کا کمرہ تھا. جب یہ سارے کمرے دیکھے اللہ کی قسم, اے لوگوں کوئی 9 انچ کی دیوار کھڑی کرے گا, کوئی 12 کی کرے گا, کوئی 18 کی کرے گا. لاٹھی حبیب الرحمان توسی صاحب کے پاس اس سے بڑی لاٹھی تھی, انہوں نے دیوار کی موٹائی لاٹھی سے یوں کر کے ماپنا چاہیے. لاٹھی چھوٹی پڑ گئی, دیوار کی موٹائی نظر آئی. میں نے کہا مولانا یہ ہمارا گھر نہیں, یہ پاک علی پاک فاطمہ کا گھر ہے. رب اکبر کی قسم ہے ہمارے گھروں کے اندر تو بے پردہ آتے ہیں, اس گھر کے اندر تو سورج کی کرنیں بھی سوچ سمجھ کے آتی ہوں گی. پھر میرے عزیزو اس کمرے کے اندر کونے میں جا کر میرے عزیزو ایک کنواں لگا ہوا تھا, اس کونے سے پانی نکل رہا تھا. میرے وہاں کے مندوبوں سے پوچھا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ کنواں حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا, آج بھی میٹھا میٹھا پانی وہاں سے نکل رہا تھا. اور لوگوں میں پانی کی مٹھاس کو محسوس کر کے 3-4 گھونٹ پی کے آیا. اللہ اکبر. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, اور لوگوں محراب یہاں, کمرہ یہاں, سین یہاں, لیکن وضو خانہ وہاں بنا ہوا ہے, کیوں؟ نکاسی کا انتظام وہاں سے ہے, پانی اندر نہیں آ رہا, پانی باہر جا رہا ہے. یہ کیسا آرکیٹیکٹر تھا, یہ کیسا انجینئر تھا, یہ کیسا علم کا دروازہ تھا. اللہ اکبر. میرا عزیزو یہ کیسا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اللہ اکبر. میرا عزیزو جس نے پانی کا کنواں بھی کمرے کے اندر ہی بنوا دیا. میں نے تصورات کی دنیا میں محراب علی کے پاس کھڑے ہو کر سوچا, میں نے کہا بابا علی, مولا علی, تو بتا تو نے پانی کا کنواں اندر کیوں فرما دیا؟ پر میں تیری بیٹی غیرت دکھاوے یہاں دکھاوے, تو جانے تیرا کام جانے. علی جس گھر کے اندر دولہا بن کے گیا, مجھے حسن کم نظر آیا, غیرت ایمانی زیادہ نظر آئی ہے, مجھے کپڑے کا کال نظر آیا, مجھے روٹی کا کال نظر آیا. رب کعبہ کی قسم فاطمہ تو دور کی بات ہے, میں نے فاطمہ کے گھر کی دیواروں کو بھی پردہ کرتے دیکھا ہے. اس لیے میں نے فاطمہ کی بچڑیوں کے لیے پانی کا کنواں گھر کے اندر کھدوا دیا, تاکہ میری بیٹیاں, میں گھر میں ہوں یا نہ ہوں, میری بچیوں کو پانی کی ضرورت پڑے, میری بچیاں پانی بھرنے کے لیے باہر نہ جائے, میری بچیاں پانی بھرنے کے لیے کمرے کے اندر ہی آویں. میں نے کہا علی پاکا اگر تیری بچیاں پانی بھرنے کے لیے باہر چلی جاتی, فرماتی پانی, فرمایا پانی تو مل جاتا, اگر ہوا کے ذریعے دوپٹہ اٹھ جاتا تو محمد کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت اہل بیت, تیرا حسین میرا حسین, کربلا کا شاہ حسین. آج میرے عزیزو یہ موبائل کے اوپر چڑھا ہوا, جھگڑا ہوگا اس کے اوپر دیکھ لو.
کھانے کا پکانے کا طریقہ اس کے اوپر دیکھ لو، سونے جاگنے کا طریقہ اس کے اوپر دیکھ لو، لیٹنے کا طریقہ، بیوی سے ملاقات کا طریقہ، گندی حرکات اس کے اوپر دیکھ لو، قرآن کی تلاوت تقریر اس کے اوپر دیکھ لو، کسی بیٹی کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے، کسی لڑکی کے ساتھ اس کے اوپر دیکھ لو، دوست بنانے کا طریقہ اس کے اوپر دیکھ لو، اتنی بے حیائی، یہ مقصد تھا موبائل بنانے والے کا۔ اگر موبائل کا مقصد یہی ہے تو اچھوں کو موبائل رکھنا میرے عزیز و حرام میں منع ہے۔ ناڑی اجازت ہوتی ہے، ابے سن لو کہ تھوڑا بہت نہیں، کھل کے کتنا ہاتھ ادھر رکھ دوں، پیر ادھر رکھ دوں، اس طرح سناؤں گا جتنا میں سنا آج مت کرو۔ شہادت 9 دن سے اتنی سنی خود ہی شہید نہ ہو جائیں، تھوڑی سے سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ جو دیکھ لو موبائل کے اوپر دیکھ لو، کسی کے گھر کی بات ڈھکی چھپی رہی کوئی، سیلفیاں بن رہی، نیٹ کے اوپر چڑھا رہی، برتھ ڈے اماں کو یاد نہیں کہ دل پیدا ہوا تو موبائل کو یاد ہے، ہر چیز آ رہی ہے، جہاں کسی کا عیب دیکھا ویڈیو بنا، ویڈیو بنا، ویڈیو بنا، ویڈیو بنا۔ اللہ کہتے ذرا ہاتھ ہولا رکھ، ان بٹنوں کو ذرا آہستہ آہستہ رکھ، زیتون کا تیل لگا تیری مرضی، کلمنجی کا تیل لگا تیری مرضی۔ اگر یہ ہاتھ کسی کے عیب اچھالنے کے اندر انگلیاں اٹھ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس قبر کے اندر کفن تو بچ جائے گا، تیرے جسم کا ٹکڑا بھی ایک نہیں بچے گا۔ آسان سارا زندگی سے گزار، بندے کا پتر بن کے زندگی گزار۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، تو نے اپنے رب کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے، تو نے کیا سمجھا؟ تیرا رب بے طاقتہ ہو گیا، تیرا رب کوئی بڈھا ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ تو میرا محبوب راتوں کو سجدوں میں پڑھ پڑھ کے گیا ہے، میرا محبوب راتوں میں ساری رات قرآن مجھے سنا کے گیا ہے۔ میں نے کہا مانگ کیا مانگ رہا ہے؟ سونا مانگتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ چاندی مانگتا ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا تخت و تاج مانگتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا پھر بتا کیا مانگتا ہے؟ بیٹا مانگتا ہے کہ نہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا میرے رب نے پوچھا بتا کملی والا کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ دعا کرتا ہوں، اللہ اکبر، رونا میرا کام ہے، امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دینا خدا تیرا کام ہے۔ یہ تو میرا محبوب میرے سے پیار میرے سے وعدے لے کے چلا گیا کہ میں تمہاری طرف دیکھتا ہوں غصے سے، لیکن ساتھ ہی محبوب کی دعائیں تمہارے سروں پر سایہ کرتے نظر آتی ہیں۔ تمہیں کیا پتا، میں غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جب محبوب کی دعاؤں کا سایہ نظر آتا ہے مجھے میری کبریائی کی قسم میرا غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا۔ اتنا رو امت کے لیے، اتنا امت کا غمخوار نبی۔ فرمایا لوگوں بغیر تحقیق کی بات کی ہو بھی جائے پھر بھی کسی کے عیب نہ اچھالو، کسی کے بارے میں تجسس مت کرو۔ ہوگا ٹھیک ہے یار وہ یوں کر رہا تھا، یار مجھے کیوں سنا رہا، ٹھیک ہے جو کر رہا تھا وہ جڑ اس کا کام کرے، اچھا یوں اس کی بیوی کہاں تھی، اس کی بچی کہاں تھی، اس کے گھر والے کہاں تھے، ٹھیک ہے اتنا وہ گناہگار نہیں ہو جتنا سننے والا تحقیق کرنے والا گناہگار ہو۔ مجھے 2 اللہ والوں کے مزارات پہ جانے کا موقع ملا، بہت سے اللہ والوں کے، ایک اللہ والے وہ جن کو دنیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے پڑوس میں سرانے، ان کے بھانجے جناب سری سکتی رحمت اللہ علیہ رام فرما رہے ہیں۔ یہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ بندی آئی غلام آپ کی خادمہ کنیز کجر جی گھڑے دن ہو گئے کہ کیا ہویا کہ گھر کے اندر گوشت نہیں پکا، آپ نے پیسے دے دیے، فرمایا جا گوشت لے سالن بنا لے، اب گئی جلدی سالن اچھا سا تیار کرا، روٹی پانی ساری پک گئی، جب سارا سالن تیار ہو گیا دسترخوان لگایا، روٹی کی برکی توڑی لقمہ بنا کے سالن میں ڈبونے لگے، ہاتھ کھینچ لیا، مسالہ تیز ہے، مرچہ تیز ہے، نہیں بعد میں روٹی کھاؤں گا۔ اس گلی کے کونے پر ایک یتیم کا گھر ہے، بتاؤ اس کے گھر میں چولہا جلا کے نہیں جلا؟ انہوں نے کہا وہ تو ابھی دروازے پہ دعا کرنے واسطے گئی تھی، بھی رو رہا تھا کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر امتی کو جائز کوئی نہیں یتیم بھوکا رہے، اللہ اکبر، امتی گوشت سے روٹی کھائے، سارا دسترخوان اٹھایا، باندی رونے لگ گئی، آپ کی خادمہ رونے لگ گئی، دسترخوان چکیری لپیٹ سالن میں لپیٹ دیا، بجا اسے یتیم کے گھر دیا، خود مصلی پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرے دسترخوان کی سخاوت کو قبول فرما لے۔ یہ خادمہ جب روٹی کا دسترخوان پہنچا کے واپس آئی، کہنے کہ حضرت جی بھوک لگی ہے، فرمایا لگی تو بڑی ہے، کیا کروں کہ نیند آ جائے گی، بھول جاؤں گا۔ اللہ اکبر، فرمایا ادھی روٹی بچا لیتا، ایک بھوکی گوشت کی کھا لیتا، سارا ہو جاتا۔ فرمایا میں کھاتا
معدے میں جاتا، پیٹ میں جاتا، پخانے کے ذریعے باہر نکل کے زمین پہ گر جاتا۔ خدا کی قسم دسترخوان میرا خدا نے مجھے دیا، میرے دسترخوان پہ یتیم کھا گئے، اس کے پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد نیچے نہیں جائے گا، لقمہ منہ میں لینے کی دیر ہے، سارا کھانا عرش مولا پہ چلا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی مدینے کی گلی میں مکان ہے، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، ٹوٹے پھوٹے دروازے تھے، پردے لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے یوں جھانک کے دیکھا اللہ اکبر، یوں دیوار کے اوپر سے پھلانگتی ہوئی گوشت کے پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہیں سے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے یوں کر کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ ابو سعید خدری نبوت کی خوشبو کو سونگ کر فوراً گھر سے باہر آ گئے۔ ماں باپ قربان یا رسول اللہ، اچھے وقتوں میں آ گئے، بھلے وقتوں میں آ گئے۔ مجھے پتہ لگا کئی دن سے آپ نے روٹی پانی نہیں کھائی، کملی والے اندر آ جاؤ، ابھی دسترخوان لگا ہے، تھوڑی دیر رہ گی، 5-7 منٹ میں گوشت پک جاوے گا، کملی والے اندر تشریف لے آؤ۔ آپ اندر تشریف لے گئے، پورا کمرہ، پورا باورچی خانہ سالن کی خوشبو سے پکنے سے مہک رہا تھا۔ آپ نے ہٹیا کا ڈھکنا اٹھایا، بنا ہوا گوشت آپ نے کیا پک رہا ہے؟ کملی والے گوشت کی بوٹیاں، بکری کا گوشت ہے، تازہ تازہ گوشت ہے، ابھی گل جائے گا، لگما لگما سالن ہے، کھڑا کھڑا سالن ہے، بنا بنا سالن ہے، کملی والے کی تیار ہو جائے گا، ابا دونوں بیٹھ کے کھا لیں گے، آپ بھی کھا لیں گے، میں بھی کھا لوں۔ اور مجھے پتہ ہے، اما عائشہ سے پتہ لگا، بلال سے پتہ لگا، عثمان سے پتہ لگا، سیدہ فاطمہ سے پتہ لگا، جویریہ میمونہ ماریہ قبطیہ سے پتہ لگا کہ آپ کو بھنا گوشت بکری کا بڑا پسند ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جب آپ کی ہنڈی تیار ہو گئی، آپ نے فرمایا ابو سعید ادھر آ، تجھے تیرے محلے کی خبر ہے۔ ابو سعید خدری نے الیکشن تھوڑی لڑنا تھا، ووٹ تھوڑی لینے تھے، احساس بتلایا وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، یتیم و مسکین، وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا، اور نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اللہ کی قسم دنیا والوں، وہ لوگوں جنہوں نے دیکھا کوئی نہیں، ان کا عقیدہ اتنا اونچا، جنہوں نے دیکھ کے وقت گزارا ان کا ایمان کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب دسترخوان سارا تیار ہو گیا، آپ نے وہاں خبر بھی ہے تیرے محلے میں کون رہتا ہے؟ اے رسول اللہ، سامنے یتیم کا گھر ہے، پچھواڑے کے اندر بیوہ عورت کا مکان ہے، وہ سامنے جو میرے مکان کا دروازہ، کئی دن سے اس کی دہاڑی کوئی نہیں لگی، روزانہ فاقے پہ فاقہ، چولہا ٹھنڈا، گھر کے اندر لکڑی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا امتی بھوکا ہو، پھر خدا کے نبی کو بھنا گوشت کھانے کا حق کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ، آپ پانی کا پیالہ لے کے آئے، سمجھے اپنے گھر سے آئے یا کسی باغ سے آئے یا کسی کو دعوت دے کے آئے ہو، توحید کے پھلیرے بلند کر کے آئے ہو، آپ کو بھوک لگی ہوگی، یوں کر کے پانی کا پیالہ لا کے کھڑے ہو گئے۔ رحمت والے نبی نے پکڑا، اب یوں کر کے پانی کا پیالہ ہنڈیا کے اندر اڈیل دیا، فرمایا اور پانی لے کے آ، پھر پیالہ بھر کے جب پتلا سا شوربہ بن گیا، اس پانی کے اندر ساری بوٹیاں چھپ گئی، آپ نے فرمایا 3-4 پیالے لے کے آ جا۔ جب 3-4 پیالے لے کے آئے، فرمایا ابو سعید خدری یہ گوشت کا پیالہ بھر کے فلانے یتیم کے دے آ، یہ فلانے مسکین کے دے آ۔ ابو سعید خدری کہنے لگے میری دوڑیں لگ گئی، میں سارے گھروں کے اندر جب سالن تقسیم کر کے آیا، جب باری ان کی اور میرے کھانے کی آئی تو ہنڈیاں میں سالن ہی کوئی نہ بچا، لگما لگما پیندے میں سالن رہ گیا۔ میں نے یوں کر کے جاتی مار کے میرے اندر جا کے دیکھا، اللہ اکبر، میرا دل اچھلنے لگا، میرے آنسو میری آنکھوں سے نکلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری اس وجہ سے رویا تھی ہنڈی کا سالن ختم ہو گیا، اے رسول اللہ آپ نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ کملی والے میں بھجا گوشت کھا لیتا، مدینے کے یتیم بھوکے رہتے، اللہ کو کیا جواب دیتا؟ کل کو سنا رہا ہوں جو بہنوں کو روٹی کا نہیں پوچھتے، کل کو سنا رہا ہوں بہن دروازے پہ بیڑے پہ آ جائے، بھانجے دروازے پر آ جائے، دسترخوان کے اوپر کپڑا ڈال کر جاتے ہیں، لیکن تمہیں کسی وقت آنا تھا جب میں روٹی کھانے کا ٹائم تھا۔ کل کو سنا رہا ہوں جب بیٹیوں کے ساتھ جنہوں نے آج تک بیٹھ کے نہ کھایا، نہ بیٹی کے منہ سے لقمہ لیا، نہ بیٹی کو کھلایا، ویرو 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 ویرو، آج تیری میری دھی گھر کے اندر سو رہی ہے، شالہ حیاتی ہوئے، دودو نہائے پوتو پلے، آج گھر میں جانا سوتی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، مجھے نہیں پتا تیرا کلیجہ ٹھرے گا یا نہیں ٹھرے گا، تو بیٹی کو پیار کی نظر سے دیکھ لے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے گنبد خضرا والے کا سلام تیرے دروازے پر۔ یوں رویا کہ سالن ختم ہو گیا، کملی والے آپ نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا، میں رج کے سو جاتا، پڑوسی بھوکا رہتا، میرا ایمان کیسے بچتا؟ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رونے لگے، پاک پیغمبر بھی ساتھ رونے لگے، وہ بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبا رہے، وہ بھی لگے سالن میں لقمہ بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا ابو سعید ایک بات تجھے کہوں، خدا تیرا بھلا کرے۔ کہا جی کیا؟ فرمایا تیرے دسترخوان سے غریب کھا گئے، میں روٹی کھاتا
راضی ہو جاتا, تو کھانا کھاتا میں راضی ہو جاتا. تیرے دسترخوان سے غریب کھا گئے, تیرے دسترخوان سے یتیم کھا گئے, تیرے دسترخوان سے حقدار کھا گئے. اللہ کی عزت کی قسم, جس نے مجھے حق بنا کر نبوت کا تاج میرے سر پر سجایا, آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. سبحان اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. او میرے عزیزو, کربلا اللہ اکبر مساوات کا نام ہے, کربلا سخاوت کا نام ہے, کربلا شہادت کا نام ہے, کربلا پیاروں کی داستان ہے, کربلا پیار کا نام ہے, کربلا پیار کا نام ہے. یہی وجہ تھی کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کی رات کو جب چراغ گل کر دیا گیا تھا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جس کا دل چاہے چلے جائے, بے مروتی میں آنا, میرا چہرہ دیکھ کر اللہ اکبر اپنی جان کو ہتھیلی پہ نہ رکھنا, جس کا دل چاہے, حتیٰ کہ میں منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے, رہنا چاہے چلا جائے. صحابہ کی کوک نکلی, 16 اہل البیت تھے یا 21 میرے عزیزو محمد کے گھرانے کے لوگ تھے, باقی میرے عزیزو اللہ اکبر یہ 61 لوگ کون تھے, یہ 51 لوگ کون تھے, یہ صحابہ اکرام کی اولاد تھی. یہ 51 کون تھے جو صحابہ سے بچڑے تھے, صحابیات کی گودوں میں کھیلنے والے نور نظر تھے, جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا. رب اکبر کی قسم ہے میرے عزیزوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام اہل البیت نے, تمام صاحب رسول کی اولادوں نے کہا تھا اگر حسین اللہ اکبر اگر تیرے سے منہ موڑ کے چلے گئے تو آج نہیں تو کل موت تو آنی ہے. یار اس دن سے لگتا ہے قیامت کا دن ہوگا, تیرا نانا حوض کوثر کو منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا جاؤ تم نے حوض کوثر پر, جاؤ تم نے کربلا میں میرے حسین سے منہ موڑ دیا, آج حوض کوثر پر اسی وجہ سے نانے محمد نے تمہارے سے منہ موڑ دیا ہے. ٹھیک ہے چلے تو جائے, بچوں کا احساس ہے, بڑوں کا احساس ہے, اپنی ابا کا احساس ہے, لیکن حسین سب سے زیادہ احساس ہمیں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا ہے. آج اس احساس کو, آج اس احساس کو میرے عزیزو اللہ اکبر زندہ کر لو. بہن کو بہن سمجھو, بیٹی کو بیٹی سمجھو. اللہ حیاتی میں برکت عطا فرمائے, مال جان میں خدا برکت عطا فرمائے. مولانا ملک شام کے اندر فندق المنصور ہوٹل ہے, اللہ اکبر خدا کی قسم جب یہ منظر رات کو میرے سامنے نظروں میں آتا ہے میری نیند اڑ جاتی ہے, میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. اول مجھے رات کو سونا بہت کم نصیب ہوتا ہے, اور سونے کی میرے میں 2-3 گھنٹے اس کے بعد اللہ کبھی فجر کے لیے, کبھی تہجد کے لیے, کبھی اٹھتے کوئی نہیں, کبھی قضا بھی نماز ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اوے لوگوں وہ مجھے منظر نہیں بھولتا, مجھے منظر نہیں بھولتا. دیاں ہی ہوتی ہیں, اپنوں کی ہو, پرانوں کی ہو. کسی کے جنازے میں چلے جاؤ, کسی دوست کے جنازے میں چلے جاؤ, تھکے تو نہیں, تھکے تو نہیں بھائی, بولا تھکے تو نہیں. آج میرا دل خدا کی قسم میرا 5واں پروگرام ہے, لیکن میں تھکا نہیں. میرا نیند تو بڑی آ رہی تھی, ابھی میں نے نماز بھی نہیں پڑھی, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ اہل دل کی محفل میں بیٹھا ہوں, کوئی دل کی باتیں سنا کے چلا جاؤں. کتابوں کی باتیں تو بڑی آپ نے سن لی, زبان کی اللہ اکبر میرے عزیز ساز کی باتیں بڑی سن لی, دل والوں سے دل کی باتیں سن کے چلے جاؤ, کیونکہ ہم اہل نظر کی نظروں میں ہیں, ہم اہل نظر کے قدموں میں ہیں. اہل دل کے ہاں, اہل نظر کے ہاں خدا کی قسم مال کی قیمت نہیں ہوا کرتی, دل کی قیمت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر احساس میرے اندر پیدا ہو جائے, بات بھول جائے گی. 2 بزرگ ہیں, ایک کا نام جنید بغدادی, دوسرے کا نام سری سختی. 4 قدم اوپر چلے جاؤ, گاڑی سلوک میں اوپر چڑھتی ہے. گاڑی سے نیچے اترے گا کون ہے, یہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ہے. حضرت جنید بغدادی سری سختی رحمت اللہ علیہ کا پیر ہے. جنید بغدادی سری سختی آپس کے اندر خالو بھان جائیں, انہیں فیض ملا. اللہ اکبر جب ہم وہاں جا کے کھڑے ہوئے, یقین جانو وہاں کے سجادہ نشین آئے اور کہنے لگے صاحب نسکت کی وجہ سے ہم نے تمہیں بیعت کی بھی اجازت دے دی, خلافت کی بھی اجازت دے دی. حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی, الحمدللہ وہاں سے اسباق کی بھی اجازت مل گئی, خلافت کی اجازت پیر محمد شاہ صاحب کے صدقے سب کو مل گئی. حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کی قبر پر حاضری ہوئی. وہاں کے سجادہ نشین تھے اللہ والے تھے, جن کی دعوت پر موئے مبارک لینے کے لیے گئے تھے. شیخ موسیٰ حسینی الفاظ, شیخ موسیٰ الفضلی حسینی دعوت کو فیوز. اللہ کی قسم ایسا سین چہرہ تھا. سلمی صاحب مجھے پھر بات یاد آ گئی, جمعہ کا دن تھا, اللہ اکبر بغداد سے
آدھے گھنٹے کی مسافت تھی سامرے کے علاقے میں پوچھنا رہا کبھی میرے عزیز و مسکین پور شریف جا کے اتنا بڑا بکسہ تبرکات کا حضور کے رکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم آنکھیں بھی ٹھرتی ہیں سینہ بھی ٹھرتا ہے، وہ لینے کے لیے گئے، چیف جس سنٹراف نے ہمارا استقبال کیا، طلع البدر مولا صلی وسلم کی دونوں طرف بڑے بڑے گورنر ڈاکٹر کھڑے ہمارا استقبال کر رہے تھے، جگہ جگہ پہ دم بازی کر رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے ہرے رنگ کے لباس میں، ہرے رنگ کے ٹوپی میں، شیخ ابا اتنا بڑا سورج کی طرح چمکتا، چٹے رنگ کا چہرہ، کوئی بعد میں بیٹھے میرے سے موبائل کے اوپر دیکھ لینا، بیٹھے تو کہنے لگے آپ بتاؤ جمعے کو خطبہ تمہیں بعد میں سناؤں گا، جمعہ تمہیں بعد میں پڑھاؤں گا، پہلے بتاؤ تم کون لوگ ہو، تمہارا عمل کیا ہے، تم پاکستان میں کرتے کیا ہو، تم سید ہو، تم ہاشمی ہو، تم حسبی نسبی ہو؟ ہم نے کہا نہیں تم تو فقیر سے لوگ ہیں۔ کہنے لگے پتہ ہے تمہارے آنے سے پہلے آمنہ کے لال رحمت والے نبی مسلسل 3 دن میرے خواب میں آئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بڑے خاص مہمان پاکستان سے آ رہے ہیں، شیخ عباس خدمت میں کسر نہ چھوڑنا۔ فرمانے لگے میرا بس نہیں چلتا، میں تمہیں اپنے کپڑے بھی اتار کے دے دوں۔ حضرت جنید بغدادی کا جبہ انہوں نے ہمیں دیا، حضرت معروف کی رحمت اللہ علیہ کی انگوٹھی ہمیں دے دی، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالفقار موئی مبارک کے بال ہمیں دے دیے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی مٹی بھی انہوں نے ہمیں دے دی۔ اللہ جانتا ہے میرے عزیزو جب مٹی لے کے وہ ہوٹل کے اندر آئے، ڈھکنا کھولا، ایسا لگ رہا تھا جیسے خوشبو مصطفیٰ سے ہوٹل والے بھی بے ہوش ہو جائیں گے، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اتنی خوشبو اللہ کی قسم آج بھی یاد آ گئی، ماتھے پر پسینہ، آنکھ میں آنسو، دل میں محبت کے عذاب بڑھ گئے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب تشریف لے کے آئے، اتنا بڑا گڑا یہاں پر نکلا ہوا تھا، دانہ نکلا ہوا تھا، حضرت پیر محمد شاہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، کہنے لگے ایک مٹی کا دانہ دے دو، ایک ذرہ دے دو، کیا کرو گے قبر میں رکھے گا تو دے دو صحیح۔ اللہ والے نے مٹی کا ذرہ دے دیا، اگلے دن صبح آئے، چٹا چہرہ تھا، کوئی نشان ہی کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر، پیر محمد شاہ صاحب نے پوچھا مٹی کا دانہ کہاں گیا؟ کہاں لگایا؟ رب اکبر کی قسم رات لگا کے سویا، صبح اٹھا دانہ تو دور کی بات ہے، زخم کا نشان بھی چہرے سے ختم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو پاک پیغمبر نے وعدہ کیا، بھائی کہتا ہے یہ گولی کھا پیٹ کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ گولی کھا، اللہ اکبر، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ رحمت والے نے فرمایا غبار المدینہ، اے لوگو مدینے کی جو مٹی ہے شفاء من الجزام، اللہ پاک نے اس میں پر جزام کی بیماری میں شفا رکھی ہے، جو مدینے کی مٹی چاٹ جائے گا فالج کی بیماری سے، برس کی بیماری سے اللہ اسے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ میرے مدینے کی خاصیت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلال کے پاس، بلالا کہتی کیا حال ہے؟ کہنے لگے خدا لعنت کرے اللہ اکبر مکہ کافروں پر جنہوں نے ہمارے سے گھر چھڑا دیے، کیا ہوا؟ بخار کی بڑی تیزی ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، ابا کیا بات ہے تو بھی تھر تھر کانپ رہا ہے؟ کہنے لگے بخار کی بڑی تیزی، اللہ لعنت کرے کفار مکہ پر جنہوں نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی حجرہ رسول میں آئی، رحمت والے پوچھا ماں یبکی گیا عائشہ کیا بات ہے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگے کملی والے ابا بخار میں تڑپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بلال تیرے سارے یار بخار میں بخار ہے۔ وہ کہہ رہے امن کی جگہ سے میں یسرب کی جگہ، اللہ اکبر، ہمیں بیماری کی جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا۔ خدا کے پیغمبر سے برداشت نہ ہوا، آپ پیغمبر نے حجرہ چھوڑ دیا، اپنا منجا بستر چھوڑ دیا، باہر تشریف لائے، فرمایا جتنے بیمار ہو سارے میرے قدموں میں آ جاؤ، سارے حضور کے قدموں میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے تاپ ہے، تجھے بخار ہے، کجی جی تجھے بیماری ہے، تیرے جسموں میں درد ہے، کجی۔ باپ پیغمبر نے شہادت والی انگلی کی، آپ نے فرمایا شہادت والی انگلی کو ذرا یوں کر لو، صحابہ اکرام نے انگلی کر لی، رحمت والے نبی نے اپنے ہونٹوں کو یوں کر کے چھوڑ دیا، ہلا دیا، کھول دیا اور زبان مبارک باہر نکال لی۔ آپ نے فرمایا میرے یارو اپنی زبان سے یوں کر کے تھوک لگاؤ، صحابہ نے اپنی انگلی کو لعاب لگایا، فرمایا اس مدینے کی مٹی سے یوں کر کے مس دو، اللہ اکبر، صحابہ نے یوں کر کے لگا، کچھ مٹی کے ذرات یہاں آ گئے، فرمایا اسے شفا کی نیت سے چاٹ جاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے جب شفا کی نیت سے صحابہ نے منہ میں لیا تو رحمت والے نبی نے فرمایا سید پور والوں سے جا کے کہہ دو، علی پور والوں سے جا کے کہہ دو، قصبے والوں سے جا کے کہہ دو، اچھ والوں سے جا کے کہہ دو، جس بیماری کو لا علاج ڈاکٹر دے دے، بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ دے علاج نہیں ہو سکتا، وہ میرے مدینے کی مٹی کہیں سے لے آئے۔ رب اکبر کی قسم ہے کلو 2 کلو 3 4 خوراک کے لانے کی بات نہیں، پر 4 ذرے دانے مٹی کے لے آئے، چاٹنا اس کا کام ہے، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا دے دینا خدا کا کام ہے۔ وبار المدینہ شفاء من کل داء، اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے، اللہ آپ کو مجھے نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر میرے چاند میرے پیارو، اللہ غنی، یہ دو اللہ کے ولی بس آخری بات کہہ کے دعا کرواؤں گا، یہ دو اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، ان سے آگے حضرت معروف کرنی آرام فرما رہے ہیں، اے دونوں خالو بھاڑ جو دوڑے دوڑے بھاگتے بھاگتے حضرت جی تباہی ہو گئی،
اونچے خاندان کا بچہ شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہوا ہے. کون؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ. اس کی دو بہنیں آئی. میں نے پوچھا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل وہ وقت کون سا تھا جب دو عورتیں پردے میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. مسئلہ کیا تھا؟ طلاق کا؟ نہیں. مسئلہ کیا تھا؟ اللہ اکبر مینسس کا کوئی نہیں. مسئلہ کیا تھا؟ لیکوری کی بیماری کا نہیں. میں نے کہا کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی؟ کہ دو بہنیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. سنو اللہ اکبر. ذرا جا کے کلیجہ پکڑ کے گریبان پکڑ کے سوچنا ہم زندگی کیسی گزار رہے, کھانا پینا ہمارا کیا ہے. دو بہنیں آئی کہنے لگی وقت کا امام ہے, فقہ کا امام ہے, مسئلہ پوچھنے آئی ہیں. ہمارا بھائی کمزور ہے. نہیں توبہ کی. ہم اللہ اللہ کرتے ہیں, مجھے چھیڑتی کوئی نہیں. ہم نے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا بلکہ اللہ اکبر کیا کام کرتی ہیں ایسا کرتی ہے بھائی کو کہتی ہے روئی لا کے دے دے. وہ روئی لا کے دیتا ہے. ہم اس روئی سے چرخہ چلا کے سود کاٹ دیتی ہیں. دھاگا بن جاتا ہے, مارکیٹ کے اندر اسے بیچ دیتی ہیں. لیکن یہ دن کے اجالے میں ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے چراغوں میں تیلی کوئی نہیں, دیوں میں تیلی کوئی نہیں. کیا کرے رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے. پرسوں ہم نے اسکیم سوچی, ہم نے مشورہ کیا. ساتھ والا پڑوسی اس کے گھر کے کونے کونے میں چراغ جلے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کیا, ہم نے چرخہ اٹھایا, چھت کے اوپر لے گئی. رات کی چادری میں ہمیں نظر نہ آیا. پڑوسی کے چراغ کا عکس جو روشنی کا ہمارے بنیرے پر آ رہا تھا, اس کی روشنی میں بیٹھ کے ہم نے سود کاٹ لیا, چرخہ چلا لیا. پوچھنے کے لیے آئی ہیں جو دھاگا ہم نے پڑوسی کی روشنی سے بنایا, بتا اس دھاگے کی کمائی ہمارے پر حلال ہے کہ حرام ہے. احمد بن حنبل نے مصلی چھوڑ دیا. احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند کو چھوڑ دیا. لوگ کہنے لگے اے لوگوں زکات کے سود کے مسئلے پوچھنے آیا, پرہیزگاری تقوی کے مسئلہ پوچھنے کے لیے تم آئی. تم مجھ سے مسئلہ نہیں بتاؤں گا, بتاؤ تمہارے بھائی کا کیا نام ہے. روک کے کہنے لگے اس اجڑے بھائی کی اللہ اکبر انبیاء اور بہنیں ہیں. جس نے خدا کو زمین پہ یاد کیا, خدا نے اسے عرش بری پہ یاد کر لیا ہے. اس نے رو کے خدا کو زمین پر دکھایا, اللہ نے اس کی ولایت کا پوری دنیا کے اندر اعلان کر دیا ہے. یہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشے کے اندر دھت پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. سری سبتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا لٹھ منگوایا, پانی کا لوٹا منگوایا. چلو کہاں چلو, لٹھ مار کے ٹانگیں توڑ دوں گا. کہ نہیں اے خدا کے بندے کا عیب دنیا پہ ظاہر ہو رہا ہے. اپنا لٹھ پکڑا, پانی کا لوٹا پکڑا. جب بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے, نشے میں دھتی شراب کی بوتل پاس پڑی ہوئی تھی. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, لٹھ اپنا جنید بغدادی کو پکڑایا, ان سے پانی کا لوٹا پکڑا. حضرت بشر حافی کا چہرہ دھونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. آپ کا چہرہ آپ کے کپڑوں پہ جہاں شراب رڑی ہوئی تھی دھو دی. اللہ اکبر. جہاں شراب کے داغ تھے بوتل پڑی تھی ساری دھو دی. پھر دھونے کے بعد شراب کی بوتل روٹ دی. چلو لوگ اپنا کام کرو, ایبوں کو چھپایا کرتے ہیں, ایبوں کو ظاہر نہیں کیا کرتے. جنید بغدادی کہنے لگے باتوں کی کتا, فرمایا میرا اور میرے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے. جب نظروں سے دور ہو گئے, ادھر بشر حافی پڑھے, پاک صاف ہو کے پڑھے, ادھر جنید بغدادی سری سکتی اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جا رہے. جب خانقاہ کے قریب آئے, یوں پیچھے مڑ کے دیکھا, بشر حافی رحمت اللہ علیہ دور سے نظر آیا اور دیکھتے ہی حضرت معروف کرخی نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگے اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, جو تیرے اختیار میں ہے تو کر دے. باہر کا دھونا میرے اختیار میں تھا, رحمت والے پانی سے دھونا اللہ تیرے اختیار میں ہے. یہ کہہ کے اپنے گھر آگے. احساس, یہ کیسا احساس ہے بھائی کا, یہ کیسا احساس ہے بہن کا. میں بھائی کی دھاڑی لگی ہوں تو خود ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کڑھائی کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں تیرا احساس کر رہا ہوں. بہن کا گھر اجڑنا ہے, بھانجے میرے عزیزو بغیر روٹی پانی کھائے سو گئے. یہ کیسا بھائی ہے جو ناران کا غان کی سیرے کرنے کے لیے جا رہا ہے. سوچو صرف خیال کرو. حضرت جنید بغدادی کہتے میں اپنے گھر آ گیا, سری سکتی کہتے میں اپنے گھر آ گیا, معروف کرخی اپنے گھر چلے گئے. رات کو میرا عزیزو اسی جستجو میں, اسی سوچ میں حضرت معروف کرخی کہنے لگے میں سو گیا روتا روتا, اللہ کے بندے کی ہدایت کی دعا کرتے کرتے سو گیا. جب میری آنکھ کھلنے کا وقت تھا, اسی وقت مجھے خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی. میرے مالک کائنات سے پوچھا ہے اللہ میرے بشر حافی کا کیا بنا. مالک کائنات نے مسکرا کے فرمایا تو نے اس کا باہر دھو دیا, میں نے رحمت والے چھینٹے سے, رحمت والے پانی سے اس کا اندر دھو دیا ہے. جو شراب خانے میں میں خانے میں تجھے نظر آتا تھا, جا جا کے دیکھ اب میرے گھر میں اللہ اللہ کا ترانہ سنا رہا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھولی, دوڑے دوڑے مسجد کے اندر گئے اور جا کے دیکھا پہلی صف کے اندر بشر حافی اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. آپ نے دور سے پوچھا بشر حافی یہ کیا ہو گیا, اس دروازے سے اس دروازے پہ کیسے آیا. بشر حافی کی چیخ نے ساری مسجد کو میں گونج سے آواز کو بلند کر دیا. کہ لگا میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو
خواب میں اللہ کی زیارت کر کے تو خود پوچھ کے آیا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اوہ اللہ والوں کے سامنے بیٹھا کرو، ماں باپ کے سامنے بیٹھا کرو۔ ماں باپ ہر وقت غصہ نہیں کرتے، کبھی کبھی ماں باپ کی نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم کی ماں باپ کی نگاہ کا اٹھ جانا اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے، خدا اولاد کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ پاک آج کے اس پروگرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے لوگوں حسین قرآن کا قاری تھا، حسین سجدے کا پابند تھا، یہی وجہ تھی آخری وقت تھا، خون سے تیمم کرنے والا حسین میرے عزیزوں بہن کے پردے کا خیال کرتا ہوا، نانے کے دین کا خیال کرتا ہوا آخری وقت میں گیا، نماز قضا کر کے نہ گیا بلکہ نماز کا سجدہ ادا کر کے گیا۔ امتیوں کو، غلاموں کو، علماء نے حسین کو پیغام دے کے چلا گیا، دیکھنا میں تلواروں کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑتا، تم ایسی کی ٹھنڈی ہواؤں میں سجدہ نہ چھوڑنا، بیٹی کی شادی میں سجدہ نہ چھوڑنا، بیٹی کی برات کی خوشی میں سجدہ نہ چھوڑنا۔ میں نے تو خون کے اندر جوان نہلا کے خدا کا شکر ادا کیا، تم سود کھا کے خدا کو ناراض نہ کرنا۔ یہ اسوہ حسینی ہے، یہ پیغام حسینی ہے، یہ میسج حسینی ہے۔ اور رہی بات عید بہن کی جو پردے کے اندر قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی، اپنے بھائی کی شہادت کے ترانے گا رہی تھی، رب اکبر کی قسم ہے میں نے اس بہن کا پردہ جھانک کے دیکھا، اس بھائی کو میں نے دیکھا، اس بھائی کی شہادت سے مجھے سجدہ نظر آیا، خیمے کے اندر مجھے بہن کا پردہ نظر آیا۔ میں نے کہا ربا اس کے سجدے کو بھی قبول فرما لے، اس کے پردے کو بھی قبول فرما لے۔ فرمایا او میرا بندہ اس کے سجدے کو بھی قبول کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور اس کے پردے کو میں نے قبول فرما کے تمہاری غیرت کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا ہے۔ حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت دونوں ہاتھ بلند کر کے تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، ہاتھ کو بلند کر کے سینے کا دور لگا کے، سینے کا دور لگا کے شان امیر معاویہ، نہیں نہیں شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ، عادیہ بندیہ معاویہ معاویہ، کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ۔ بھائی اللہ کو فرمایا صاحب پرسوں تو میرے بچے نے مجھے حیران کر دیا، بزرگ اللہ کی قسم خدا ایسی اولاد دے تو انسان کی نجات کے اندر شک کوئی نہیں۔ میرا بچہ پرسوں پتہ نہیں کل میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا بابا، میں نے کہا کیا ہوا؟ عصر کی نماز پڑھ کے مدرسے سے آیا، اور میں نے سوار کرنا اٹھا 18,000 جنگ کا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بابا 9-10 محرم کے دن ہے، اللہ اکبر، اہل حدیث تشریح بازاروں میں پھرتے ہیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہہ دیا مجھے معاویہ نام سے نہ پکارنا۔ میں نے کہا کیوں؟ اللہ اکبر۔ کہا بابا وہ معاویہ نام کو اچھا نہیں سمجھتے، میں اس لیے اپنا نام معاویہ ان 2 دنوں کے اندر نہیں رکھتا، کچھ اور رکھتا ہوں کہ میرے نام کی وجہ سے محمد کے معاویہ کو گالی نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا کون سی یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا، کون سی تو مجلس کے اندر بیٹھ کے آیا، کس اللہ والے کے پاس بیٹھ کے آیا؟ خدا کی قسم صحبت کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، نیکوں کی صحبت میں نیک بنتے ہیں، بدوں کی صحبت میں بد بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کے بچے کا ایمان یہ ہے کہ دوستوں سے کہہ رہے مجھے معاویہ نہ کہنا، میرا نام سن کر لوگ محمد کے معاویہ کو گالی نہ دے دے، میں اپنا نام تو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کی غیرت، محمد کے معاویہ کی غیرت پر انگلی اٹھے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ربا اس بچے کا ایمان ایسے ہی مضبوط رکھنا، صحابہ کے ساتھ محبت کا اظہار ایسا مضبوط رکھنا۔ سید پر والوں خدا کی قسم اگر یہ میرے بچے کا بول اللہ کو پسند آ گیا، اس کی نجات کے لیے میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، خدا تمہیں دودھ پتر والا بناوے، دودھو نہو پوتو پلو، جسے بیٹی دے دی خدا بیٹی دے، جسے بیٹا دے دو خدا بیٹا دے۔ آؤ کربلا کے شہیدوں کی روح کو ٹھنڈا کرو، اللہ تمہیں اولاد دے، اس مہینے میں نام حسن رکھ دینا، نام حسین رکھ دینا، بیٹی دے رقیہ ام کلثوم زینب رکھ دینا، خدا بیٹی دے محمد کی دی فاطمہ کے نام پر عائشہ رکھ دینا۔ اور خصوصاً میرے عزیزوں تیرے 4 بیٹے، تیرے 5 بیٹے، کسی کا نام ابو بکر رکھ تیری مرضی، کسی کا نام عبداللہ رکھ تیری مرضی، لیکن فقیر کے کہنے پر انشاءاللہ رو رو کے تیری دعا کرے گا۔ اگر خدا تجھے بیٹا دے تو ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دینا، معاویہ رکھ دینا۔ کیا پتا میرے عزیزوں جب قیامت
قیامت کے اللہ محمد کے معاویہ کو بلائے گا، اے معاویہ، تو جتنے معاویہ والے ہوں گے سارے کہیں گے جی ربا جی ربا۔ اللہ کہیں گے میں نے تو محمد کے سالے کو بلایا تھا، تم کون ہو؟ ہم کہیں گے یا اللہ اس سالے کے نام پر ہم نے اپنا نام رکھا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس نام کی برکت سے بیڑا پار کر کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے معاویہ کے ساتھ تمہارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ شان امیر معاویہ، دونوں ہاتھ بڑھا کے شان امیر معاویہ، شان امیر معاویہ۔ 5 دفعہ تسبیح کے دانے پہ انگلی کے پورے پہ پڑھو معاویہ 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 معاویہ۔ آج ایسی کھڑا رکھنا، یا اللہ یہ ہاتھ بھی وہاں پہنچا دے، یہ پیغام بھی معاویہ تک پہنچا دے، یا اللہ معاویہ مکے تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ معاویہ کے معاویہ کے میرے عزیز و بہنوئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ پہ پہنچا دے۔ رب اکبر کی قسم جام تیرے عاشق ہیں، تیرے سسرال کے بھی عاشق ہیں، تیرے گھرانے کے بھی عاشق ہیں، تیری گھر والیوں کی عزت کے بھی عاشق ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا صحابہ تمہارا نام رہے گا، محمد کے معاویہ تمہارا نام رہے گا۔ جان دے دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے، خدا کی قسم زندگی کا سودا کر دیں گے، لیکن صحابہ کے ایمان کا سودا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم حکومت پاکستان سے، افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایسا کوئی قانون لے کے آؤ یا صحابہ کے خلاف بولنے والی زبانوں کو ہمیشہ کے لیے تالا لگ جائے۔ انشاءاللہ اسٹیج رہے گا، آپ حضرات کا ایمان برقرار رہے گا۔ خدا کی قسم محمد کے گھرانے کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، محمد کے صحابہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کوئی نہیں، آخر میں 2 محکموں کے اندر بھرتی میں لے کے آیا۔ جس نے نوکری کرنی ہو آ جاؤ، خدا کی قسم اس نوکری میں پیسہ نہیں ملے گا بلکہ حوض کوثر کا پانی ضرور مل جائے گا۔ وہ کون سے محکمے کی نوکری؟ وہ یہاں امیر بھی چلے گا، غریب بھی چلے گا، پڑھا لکھا بھی چلے گا، وہ نصاب بھی چلے گا، چائے والا بھی چلے گا، عورت بھی چلے گی، بوڑھی بچی بھی چلے گی، ٹانگوں سے معذور بھی چلے گا، کوشندہ چلے گا۔ یہ کون سا محکمہ؟ ایک ختم نبوت کی چوکیداری کا محکمہ۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ختم نبوت کی چوکیداری میں بھرتی کرا لو۔ ایک صحابہ کی غلامی کا محکمہ۔ انشاءاللہ ذرا دائیں ہاتھ کھڑا کرو، انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ کوئی انشاءاللہ صحابہ ہاتھ کھڑا کر کے کو صحابہ کی عزت کی دفاع کی چوکیداری کرتے رہیں گے۔ شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، سنیوں کا شاہ حسین، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، پاکستان، دونوں پاکستان، یوم آزادی، یوم پاکستان، افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، رسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر حادثے میں سلام صدقان کی مدد کرتے ہوئے شہید ہوئے تمام شہدائے اسلام، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن ایک وعدہ ضرور دو، دعا سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ کون نہیں جائے گا انشاءاللہ؟ اگر سلمی صاحب کا نادھان ہے تو میرا نادھان کوئی یتیم تھوڑی بتاؤ یار، سارا دن دھکے کھا کے بیچارے، آج تو گاڑی کا پکا ہی ٹوٹ گیا، میں کہاں بیچارے یہ کہاں، اور یقین کرو ہم صبح ناشتہ کر کے نکلے، مغرب کے وقت ہم نے پتہ نہیں کہاں کھانا کھایا، لیکن میں نے کہا بس اب میری